السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لائق عزت تکریم حضرات علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور مدرسہ حاضہ کے عزیز طلبہ، کتنے نیک بخت اور خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے لخت جگر نور نظر آج ہماری اس نور اور متبرک محفل کی زینت بنے ہوئے، کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں عام لوگوں سے ممتاز اور مرتبے میں بلند و بالا کر دیا۔ درۃ الناصحین میں ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے اہل کی عزت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا اللہ عز و جل کا بھی کوئی اہل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ پاک کا بھی اہل اور گھر والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ پاک کے اہل کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: دنیا میں اللہ عز و جل کے اہل وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ خبردار، جو ان کی عزت و تکریم کرتا ہے اللہ پاک ان کی عزت و تکریم فرماتا ہے اور اسے جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جو لوگ ان کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور کل قیامت کے دن سے دوزخ میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، یعنی اہل قرآن اللہ پاک کے اہل اور خاص بندوں میں سے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج حفظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے اور حفاظ قرآن کو اہانت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والوں کو ان پر ترجیح اور ان پر فضیلت دی جاتی ہے۔ آئیں آج میں آپ کے سامنے حفاظ قرآن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ قرآن کے لیے، حفاظ کرام کے لیے دنیا اور آخرت میں کن کن چیزوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے اور پیچھے نصیحت کرنے والے بھی ہیں، اس لیے چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حفاظ، یہ قرآن کے حفظ کرنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ قرآن کے پیچھے 24 گھنٹہ لگانے والے، یہ قرآن سے عشق اور محبت کرنے والے کوئی عام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگوں میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ چاہے دنیا جانے یا نہ جانے، مانے یا نہ مانے، جو ہے وہ ہے۔ جب خالق کے سامنے پیشی ہوگی، جب ہم قیامت کے دن جائیں گے میدان محشر کے اندر، ہماری حاضری اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے ہوگا، اس وقت ہمیں احساس ہو جائے گا کہ نہیں، دنیا کی دولت دھری کی دھری رہ گئی، دنیا کی ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئی، اگر آگے نکلنے والے کوئی ہے تو یہی حفاظ کرام ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے
قرآن کے پیچھے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آگے کی صف میں یہ حفاظ کرام کو شمار کرے۔ آئیے میں چند احادیث کی روشنی میں مقام اور مرتبہ حفاظ کرام کا پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ سب سے پہلا مقام امامت اور سربراہی سنبھالنے کے لیے حفاظ کرام کو عام لوگوں پر ترجیح دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد۔ نمبر 2، اگر کسی مجبوری کی بنا پر حافظ قرآن کے ساتھ کسی اور کو دفن کرنا پڑا تو قبلے کے جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جانثاروں کو ایک کپڑے میں کفن دیا۔ ایک کپڑے میں کفن دینے کے بعد صحابہ سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ ان میں سے کن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا؟ بس جس کے بارے میں اشارہ کیا جاتا لحد میں اسے سب سے پہلے اتارا جاتا۔ نمبر 3، اگر امارت اور سربراہی سنبھالنے کا موقع ہو اور حفاظ کرام کے اندر صلاحیت ہو تو حفاظ کرام کو دوسرے کے بنسبت ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسفان نامی جگہ پر ملے ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا اس وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا؟ نافع نے جواب دیا ابن ابزا کو۔ ہے تو عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ نافع نے کہا یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم نے اس مبارک سرزمین کا، اس مبارک وادی کا سربراہ ایسے کو مقرر کیا ہے جو ایک غلام ہے؟ اس پر نافع نے جواب دیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ قرآن کا قاری یعنی حافظ ہے اور انہیں فرائض کا بھی علم ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی نے سچ کہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے، کامیابی سے نوازتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے نوازتا ہے۔ خیر بے شمار روایات ہیں جن روایات کو پڑھ کر کے سن کر کے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ یہ امت کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ یقیناً یہ حفاظ کرام امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم قیمتی سرمایہ ہے۔ امت کو چاہیے کہ ان حفاظ کرام کی قدردانی کرے۔ یقین کرو، یقین کرو، جب دنیاوی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو ان کو بطور انعام و اکرام کے سونے اور چاندی کا تمغہ دیا جاتا ہے، لیکن حفاظ کرام کو دنیا کے اندر منصب امامت اور آخرت کے اندر جنت کی لازوال نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ میں آخر میں بس انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کتاب مقدس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔